سابق رکن قومی اسمبلی قاری محمد یوسف انتقال کر گئے۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام ضلع بٹگرام کے سابق امیر، سابق رکن قومی اسمبلی اور معروف دینی و علمی شخصیت شیخ الحدیث قاری محمد یوسف انتقال کر گئے ہیں۔ ان کے انتقال پر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی بیان میں مولانا فضل الرحمان نے مرحوم کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ قاری محمد یوسف نے اپنی پوری زندگی قرآن و حدیث کے علوم کی اشاعت، تدریس اور دینی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی جلیل القدر خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور انہیں اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ مقام نصیب کرے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مرحوم کی پارلیمانی، سیاسی اور جمہوری خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وہ جمعیت علماء اسلام کے ایک بے لوث، مخلص اور نظریاتی رہنما تھے۔ ان کی زندگی سادگی، قناعت پسندی اور تکلفات سے اجتناب کی عملی تصویر تھی جو اکابر امت کی روشن روایات کی عکاس تھی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ نے مرحوم کے اہل خانہ، متعلقین، تلامذہ اور جمعیت کے کارکنان سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس عظیم صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق دے۔ امام حرم کے مجوزہ دورہ ہند کے سلسلے میں میوات میں علاقائی میٹنگ، مولانا ارشد مدنی کی دعوت پر ممکنہ آمد، مقام کے تعین پر مشاورت۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے قومی صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خصوصی دعوت پر امام حرم کے مجوزہ دورہ ہند کے سلسلے میں خطہ میوات کے مدرسہ فیض العلوم مالب میں ایک اہم علاقائی میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں میوات کے مختلف اضلاع کے علاوہ ہریانہ اور راجستھان سے سیاسی، سماجی، مذہبی اور تعلیمی حلقوں کے نمائندہ شخصیات نے شرکت کی ہے۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ امام حرم کا ہندوستانی دورہ دیوبند، میوات اور بنگلور کے مجوزہ مقامات پر متوقع ہے، جن میں میوات ایک اہم مرکز کے طور پر زیر غور ہے۔ دہلی سے متصل ضلع نوح میں مقام کے تعین کے لیے 3 سے 4 ممکنہ مقامات پر غور کیا گیا۔ فیصلہ کیا گیا کہ جمعیت علماء ہند کے مرکزی دفتر سے ایک وفد میوات کا دورہ کر کے مقامات کا جائزہ لے گا اور حتمی اعلان کرے گا، جبکہ مقامی سطح پر بھی ایک رابطہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ شرکاء نے میوات جیسے مردم خیز خطے میں امام حرم کی متوقع آمد کو ایک عظیم روحانی اور دینی سعادت قرار دیا اور اسے امت مسلمہ کے لیے باعث خیر و برکت بتایا ہے۔ اجلاس میں اس دورے کی دینی، سماجی اور تعلیمی اثرات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ واضح رہے کہ عوامی سطح پر امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس کی آمد کے حوالے سے پائی جانے والی قیاس آرائیوں کی وضاحت کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بتایا ہے کہ ہندوستان تشریف لانے والی شخصیت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام فضیلت الشیخ صلاح بن محمد البدیر ہوں گے، جو مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی دعوت پر عید کے بعد ہندوستان آئیں گے۔ میٹنگ کا اختتام دعا پر ہوا۔ مقام کے حتمی تعین کے بعد دورے سے متعلق مزید ہدایات جاری کی جائیں گی۔ بنگلہ دیش کے سب سے بڑے اور تاریخی اسلامی تعلیمی ادارے ام المدارس الجامعۃ الاہلیہ دارالعلوم معین الاسلام ہاٹ ہزاری مدرسہ میں جاری 1446 و 47 ہجری تعلیمی سال کا سالانہ اختتامی امتحان بروز ہفتہ 17 جنوری 2025 سے جاری ہے۔ مقررہ وقت صبح 9 بجے گھنٹی بجنے کے بعد جامعہ کے شیخ الحدیث و صدر المدرسین حضرت علامہ شیخ احمد دامت برکاتہم سے امتحان لینے والے اساتذہ نے سوالیہ پرچے وصول کیے، جس کے ساتھ ہی امتحانی سرگرمیوں کا باضابطہ آغاز ہوا۔ سالانہ امتحان کے حوالے سے جامعہ کے تعلیمی سیکرٹری اور محدث حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ حفظہ اللہ نے بتایا کہ دورہ حدیث عربی ماسٹرز جماعت کے ہیئت العلیہ کے مرکزی امتحان میں شریک طلباء کے علاوہ جامعہ کے عمومی شعبہ سمیت مختلف اعلیٰ شعبہ جات کو ملا کر تقریباً 8000 سے زائد طلباء اس سال کے سالانہ امتحان میں حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ امتحانات کو خوش اسلوبی اور نظم و ضبط کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے جامعہ کے وسیع تعلیمی عمارت کی دوسری، تیسری اور چوتھی منزل پر الگ الگ امتحانی ہالز مقرر کیے گئے ہیں۔ نشستوں کی ترتیب اس انداز سے رکھی گئی ہے کہ ہر امتحانی امیدوار کے دائیں بائیں، آگے اور پیچھے مختلف جماعتوں کے طلباء بیٹھے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی بے قاعدگی یا ناجائز طریقہ اختیار کرنے کا موقع نہ ملے۔ ہر حال میں مناسب تعداد میں نگران اساتذہ تعینات ہیں جو پورے وقت سخت نگرانی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تیسری منزل کے دارالمشکات ہال میں وفاق المدارس العربیہ بنگلہ دیش کے بورڈ امتحانات کا مرکز قائم کیا گیا ہے، جہاں بورڈ کی جانب سے مقرر کردہ نگرانوں کی زیر نگرانی امتحانات نہایت منظم انداز میں جاری ہیں۔
مختلف امتحانی ہالز کے موقع پر جائزے کے دوران دیکھا گیا کہ وسیع کمروں میں خاموشی چھائی ہوئی ہے اور طلباء مکمل یکسوئی کے ساتھ جوابی کاپیوں میں لکھنے میں مصروف ہیں۔ نگران اساتذہ کو مسلسل گشت اور ذمہ دارانہ نگرانی کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ ہر حال کے انچارج بھی امتحان کے اختتام تک حال میں موجود رہ کر باریک بینی سے نگرانی کرتے رہے۔ مجموعی طور پر ماحول میں ایک منفرد نظم و ضبط اور وقار کی فضا قائم تھی۔ قابل ذکر ہے کہ رواں تعلیمی سال میں ہیئت العلیہ کے امتحانی طلباء سمیت تقریباً 10,000 طالبان علم اس جامعہ میں دینی علوم کے حصول میں مصروف تعلیم رہے۔ اسی کے ضمن میں آپ کو بتاتے چلیں کہ دارالعلوم ہاٹ ہزاری مدرسہ کی نگرانی میں زیر انتظام رابطۃ المدارس دینیہ المرکزیہ تعلیمی بورڈ کا سالانہ امتحان آج بروز پیر 19 جنوری صبح 9 بجے سے ملک بھر میں بیک وقت شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سوالیہ پرچوں سمیت امتحان سے متعلق تمام ضروری سامان پہلے ہی متعلقہ تمام مراکز تک پہنچا دیا گیا ہے۔ مقررہ امتحانی نگران اپنے اپنے مراکز میں ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں۔ بورڈ کے جنرل سیکرٹری حضرت علامہ مفتی جسیم الدین اور مرکزی امتحان کنٹرولر حضرت علامہ فرقان احمد مجموعی تیاریوں کی باریک بینی سے نگرانی کر رہے ہیں۔ کل بروز اتوار 18 جنوری سے پہر 3 بجے بورڈ کے مرکزی دفتر دارالعلوم ہاٹ ہزاری میں امتحانی کمیٹی کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں امتحانات کی مجموعی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا اور اعلیٰ ذمہ داران نے کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ امتحانات کو خوش اسلوبی اور پرامن ماحول میں مکمل کرنے کے لیے بورڈ انتظامیہ نے تمام ضروری تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ نورانی بورڈ کے مرکزی سندی امتحان کے مایہ ناز طلباء میں انعامات کی تقسیم کا آغاز۔ تفصیلات کے مطابق ملک کے سب سے بڑے نورانی تعلیمی بورڈ نورانی تعلیم القرآن بورڈ چٹاگانگ بنگلہ دیش کے تحت چلنے والے نورانی مدارس کی تیسری جماعت کے مرکزی سندی امتحان میں امتیازی فہرست میں کامیاب ہونے والے طلباء کے درمیان انعامات کی تقسیم کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز اتوار کو صبح 10 بجے بورڈ کے مرکزی دفتر کے آڈیٹوریم میں اس پروگرام کا افتتاح کیا گیا۔ 2025 تعلیمی سال کے مرکزی سندی امتحان میں ملک بھر کے 3092 امتحانی مراکز پر بورڈ کے تحت رجسٹر 10,312 تعلیمی اداروں کے 7,26,151 طلباء نے شرکت کی۔ ان میں سے جی پی اے حاصل کرنے والے 27,372 طلباء کو بورڈ کی جانب سے انعامات دیے جائیں گے، جبکہ اعلیٰ ترین میرٹ لسٹ ٹاپ 20 میں جگہ بنانے والے 2,876 طلباء کو خصوصی امتیازی تعریفی اسناد سے نوازا جائے گا۔ افتتاحی تقریب سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے نورانی بورڈ کے بانی جنرل سیکرٹری حضرت علامہ مفتی جسیم الدین نے کہا کہ انعامات کی تقسیم کے ذریعے کم عمر طلباء کی ذہانت، تخلیقی صلاحیتوں اور محنت کی مناسب قدر کی جا رہی ہے۔ یہ اقدام طلباء کے اعتماد میں اضافہ کرے گا اور انہیں آئندہ مزید کامیابیاں حاصل کرنے کی ترغیب دے گا۔ نیز اس سے اساتذہ اور والدین بھی حوصلہ پائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کی عزت افزائی جیسے اقدامات ان کی ذہنی اور سماجی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ سرگرمی صرف مایہ ناز طلباء تک محدود نہیں بلکہ دیگر طلباء میں بھی تعلیم کے شوق اور مثبت مسابقتی جذبے کو فروغ دیتی ہے۔ اس نوعیت کے پروگرام دینی تعلیم کے فروغ اور تعلیمی معیار کی بہتری میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ بورڈ کے ٹرینر و انسپکٹر مولانا ابو الہاشم نے بتایا کہ افتتاحی دن مرکزی دفتر سے شمالی چٹاگانگ کے مایہ ناز طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے، جبکہ آج سے ملک بھر کے ضلعی دفاتر میں بورڈ کے انسپکٹرز اور مقامی ذمہ داران کی موجودگی میں علاقائی سطح پر انعامی تقریبات کا آغاز کیا جائے گا۔